حضرت ایوب علیہ السلام اور صبر کی انتہا کا قصہ۔ ایک ایسے نبی کی کہانی جنہوں نے تکلیف کو عبادت بنا دیا۔ سوچیں ایک لمحے کے لیے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، دولت، صحت، اولاد، عزت، زمین، باغات، اور پھر ایک دن سب کچھ چھن جاتا ہے۔ اولاد مر جاتی ہے، دولت ختم ہو جاتی ہے، جسم پر ایسی بیماری آتی ہے کہ لوگ قریب آنے سے ڈریں، دوست منہ پھیر لیتے ہیں، دنیا آپ کو بھول جاتی ہے۔ کیا ایسے میں کوئی انسان اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ کیا ایسے میں کوئی ایمان پر قائم رہ سکتا ہے؟ ہاں، ایک نبی نے یہ کر دکھایا، اور ان کا نام تھا حضرت ایوب علیہ السلام۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الانبیاء، سورۃ صاد، سورۃ النساء اور سورۃ الانعام میں۔ قرآن کریم سورۃ الانبیاء 83-84، سورۃ صاد 41 سے 44۔ مفسرین کے مطابق وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ملک شام کے علاقے میں رہتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں ذکر ہے کہ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے امیر، سب سے نیک اور سب سے زیادہ خدا ترس انسان تھے۔ ان کے پاس زرخیز کھیت، وسیع باغات، بے شمار مویشی، ایک بڑا خاندان، سینکڑوں خادم اور علاقے میں بے پناہ عزت تھی، لیکن سب سے بڑھ کر ایک دل تھا جو ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا تھا۔ وہ بیماروں کی مدد کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے، مسافروں کو پناہ دیتے، رات کو تہجد پڑھتے اور دن کو لوگوں کی خدمت کرتے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا، دیکھو میرے بندے ایوب کو، کیا اس جیسا صابر، شاکر اور نیک کوئی اور ہے؟ ابلیس نے کہا، آپ نے اسے دنیا کی نعمتیں دی ہیں، اسی لیے وہ شکر گزار ہے، اگر یہ نعمتیں چھین لی جائیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تفسیر الطبری، جلد 17، سورۃ صاد۔ اللہ نے ابلیس کو ایوب علیہ السلام پر مسلط ہونے کی اجازت دی، لیکن ایمان تک رسائی کی اجازت نہیں دی، اور یہیں سے شروع ہوا تاریخ کا سب سے بڑا صبر کا امتحان۔ پہلے دولت گئی، کھیتوں میں آگ لگ گئی، مویشی مر گئے، تجارت ٹھپ ہو گئی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، الحمدللہ۔ پھر اولاد گئی، ایک دل دہلا دینے والی خبر آئی کہ ان کے بچوں پر چھت گر گئی اور سب شہید ہو گئے۔ انہوں نے زمین پر سجدہ کیا اور کہا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دیا تھا، تو نے واپس لے لیا۔ پھر صحت گئی اور بیماری ایسی کہ جسم پر زخم ہو گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مرض برسوں تک رہا، کچھ روایات میں 7 سال، کچھ میں 18 سال اور کچھ میں اس سے بھی زیادہ کا ذکر ملتا ہے، لیکن حقیقی مدت اللہ ہی جانتا ہے۔ تفصیل القرطبی، جلد 11، سورۃ الانبیاء۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے دوست اور رشتہ دار دور ہو گئے۔ کچھ نے کہا یہ کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا تبھی اللہ نے یہ سزا دی، کچھ نے منہ پھیر لیا، کچھ نے مذاق اڑایا۔ وہ شہر سے باہر کوڑے کے ڈھیر کے پاس جا بسے، اکیلے، بیمار، بے یار و مددگار، لیکن صرف ایک ہستی ساتھ رہی، ان کی وفادار بیوی جو دوسرے لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتیں اور اس کمائی سے شوہر کی دیکھ بھال کرتیں۔ تفسیر ابن کثیر، ذیل سورۃ صاد 41۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے شکوہ نہیں کیا، اللہ کو نہیں کوسا، ایمان نہیں چھوڑا۔ وہ بیماری میں بھی تسبیح پڑھتے، درد میں بھی اللہ کی حمد کرتے، تکلیف میں بھی سجدہ کرتے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب برہنہ غسل کر رہے تھے کہ اللہ نے ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائیں۔ صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، حدیث نمبر 3391۔ برسوں گزر گئے، درد بڑھتا رہا، تنہائی گہری ہوتی رہی، لیکن ایوب علیہ السلام کا یقین ذرہ برابر نہیں ڈگمگایا۔ برسوں کی تکلیف کے بعد ایک دن آیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے، لیکن رویا نہیں، چیخے نہیں، شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا جو قرآن نے محفوظ کر لیا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ مہربان ہے۔ قرآن کریم سورۃ الانبیاء 83۔ یہ شکایت نہیں تھی، یہ الزام نہیں تھا، یہ ایک بندے کی اپنے رب سے سرگوشی تھی، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، امید کے ساتھ، اور آسمان نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صاد آیت 42 میں فرمایا، ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، یعنی اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں مارا، زمین سے چشمہ پھوٹ نکلا، انہوں نے غسل کیا اور بیماری ختم ہو گئی، انہوں نے پیا اور اندرونی تکلیف ختم ہو گئی۔ یہ محض جسمانی شفا نہیں تھی، یہ اللہ کا اپنے نبی سے اعلان محبت تھا۔ پھر اللہ نے وہ کیا جو صرف وہی کر سکتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 84 میں فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی، تکلیف دور کی، اہل و عیال لوٹائے اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی۔ اللہ نے نہ صرف صحت لوٹائی بلکہ جو کچھ گیا تھا وہ 2 گنا کر کے واپس کیا، دولت
اولاد، عزت سب لوٹ آئی۔ قرآن کریم سورت صاد آیت 44 میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے۔ بیماری کے دنوں میں ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی، لیکن اللہ نے رحمت فرمائی اور کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، یعنی اپنے ہاتھ میں ایک گھاس کی پولی لو اور ایک بار مار دو، قسم بھی پوری ہو اور وفادار بیوی کو سزا بھی نہ ملے۔ یہ اللہ کی بے پناہ رحمت تھی۔ تفسیر الجلالین سورت صاد 44۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ کہانی صرف ماضی کا واقعہ نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے زندہ پیغام ہے جو آج درد میں ہے۔ تکلیف آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں، بلکہ کبھی کبھی اللہ کی خاص توجہ کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، یعنی بڑے اجر کے ساتھ بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2396۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیں 5 ابدی سبق دیے۔ مصیبت میں اللہ کو نہ چھوڑو کیونکہ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ شکوہ اور صبر میں فرق ہے کیونکہ ایوب نے اللہ سے بات کی مگر الزام نہیں لگایا۔ آزمائش عارضی ہے مگر ایمان ابدی ہے۔ وفاداری کا اجر ضرور ملتا ہے چاہے دیر ہو جائے، اور اللہ جب دیتا ہے تو 2 گنا دیتا ہے، اس لیے کبھی تنہا مت سمجھنا۔ آج جب گھر میں تنگی ہو، جسم میں بیماری ہو، دل میں درد ہو، دنیا دور لگے، تو ایوب علیہ السلام کو یاد کریں اور یہ الفاظ کہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ نے ایوب کی سنی، وہ آپ کی بھی سنے گا۔ بس یقین رکھیں، صبر رکھیں اور ہار نہ مانیں۔ واللہ عالم۔